لیکن حضرت ہوتے ایک ہوتا ہے دل سے پڑھنا. اللہ آپ اس طرح بھی پڑھ دیں گے نا، نبی علیہ السلام کا ذکر مبارک ایسا مقبول ذکر ہے، ثواب آپ کو ملے گا. لیکن قربان جاؤں جب آپ دل سے پڑھیں گے نا، اور اس کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہوگا پھر آپ کے دل کی دنیا بھی بدلے گی جب آپ دل سے پڑھیں گے. کیونکہ اللہ ایک ہوتا ہے بس پڑھ دینا، ایک ہوتا ہے یاد کرنا. تو جو بندہ یاد کرتا ہے نا پھر وہ یاد کمال کرتی ہے. اسی تو اللہ حضرت امام اہل سنت شاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی آپ نے فرمایا تھا، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں. اور ادھر یہاں کون نہیں غمگین بیٹھا، ہر ایک کو تو کوئی نہ کوئی غم لکھا ہوا. کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے، اور کسی کو اولاد ہو گئی ہے اس کا غم ہے. کسی کا کام بہت زیادہ ہے اس کو غم ہے، اور کسی کا کام ہے ہی نہیں اس کو بھی غم ہے. غموں سے حضرت یہاں کون آزاد بیٹھا ہے؟ سارے تو غموں والے بیٹھے ہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ حضرت غموں سے آزاد ہو جائے تو پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول علیہ السلام کو یاد کیا. اور میں آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت، ہم یاد بھی کر لینا تو ہم نے یاد کر کے بھی کیا یاد کرنا ہے، یاد تو وہ کر رہے ہیں. میں تو اکثر و بیشتر جان جاتا ہوں، ہم بڑے دکھ سے لوگوں کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار آج ہمیں کیا ہو گئے، تو ہم قلینوں پہ بیٹھ کے بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. آج ہم قلینوں پر بیٹھ کر بھی پڑھنے کو تیار نہیں ہیں. وہ حضرت بلال بھی تو تھے نا حضرت، جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے پڑھا ہے. ہم نے کیا پڑھنا ہے؟ وہ بھی تو تھے نا جنہوں نے کوئلوں پہ لیٹ کے. وہ جب ہم درود پڑھتے ہیں نا تو ایک بار چلو احباب ساتھ پڑھ لیتے ہیں، لیکن دوسری بار چپ کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب اتنی دور سیالکوٹ میں آئے ہو، یہی پڑھنا ہے تو ہی کر رہے ہیں. اللہ اللہ، یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ، ٹھیک ہے جی، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لکھا ہے کہ سیدہ ہر رات 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. اللہ میں نے کہنے کو نا ایویں 1000 کہہ دیے، کیا 1100 کا کام ہے؟ یہاں تو ہماری سستی کا یہ عالم ہے، ہم سے تو عشاء کی 17 رکعتیں پوری نہیں پڑھی جاتی ہیں. وہ بھی اگر ہم کبھی مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھنے جائیں تو جا کے یہ پوچھتے ہیں یہ عشاء کی نماز کو شارٹ کر کے پڑھنا ہو تو کس طرح پڑھیں گے. اور جب تراویح پڑھنے کی باری آتی تو بڑے بڑوں کا تیل نکل جاتا ہے. وہ بھی کوئی ایسا حافظ تلاش کرتے پھرتے ہیں جو اس کے پہلے لفظ کی سمجھ آئے اور بس آخری کی سمجھ آئے، اور دے رکوع پہ رکوع. ٹھیک ہے، ہمارے حالات تو بھی ہو گئے. لیکن لکھا ہے کہ سیدہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. کہنے کو 1000 ہے، 10 50 100 150 190 280 340 495 500 600 700 800 900 پھر جا کے حضرت 1000 ہوتا ہے. میں بھی تو نہیں کہ ایویں ایک کے بعد 1000 آ جاتا ہے، کہنے کو 1000 آتا ہے. لکھا کہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رات میں 1000 نوافل پڑھا کرتی تھی. جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے تو پھر رو کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ کوئی رات تو ایسی بنا کہ فاطمہ کا سجدہ مکمل ہو جائے. 1000 نفل پڑھ دیے لیکن ابھی بھی تشنیع باقی ہے. ہم تو بہت پیچھے چلے گئے، اس لیے خوب پڑھا کرو. اور اصل میں بات حضرت جی صحبتوں کی بھی ہے نا، ہم نے صحبتیں بھی تو اپنی خراب کر لی ہیں. ہم تو جن لوگوں کے پاس بیٹھے ہم نے تو ان سے یہی سیکھا ہے. وہ کیا؟ دل یاد لئی بنایا ہے. دل کس چیز کے لیے ہے؟ یاد کے لیے. کس کی یاد کے لیے؟ حضور نبی علیہ السلام کی یاد کے لیے. دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بنائیاں سونے دے دیدار واسطے ہیں. سارا کچھ ان کے لیے. امام اہل سنت نے بھی تو یہ بیان فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھیں بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے. سارا کچھ ہی تم کے لیے.
لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت سارا دن چلتی ہے نہیں ہے. خوب اللہ اور اللہ کے رسول کو یاد. جتنے آپ جوان بچے بیٹھے ہوئے اپنا وقت نہ پتر ضائع کرو. وقت بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے. دیکھو نا حضرت خواجہ غلام فرید رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے کتنی کمال بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا. کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی, وہ چھوڑ کے شیش محل چلیا. کو پلیا ناز تے نخریاں وچ, کو ریت گرم تے تھل چلیا. کوئی بھول گیا مقصد آون دا, کوئی کر کے مقصد حل چلیا. غلام فریدہ ایتھے سب مسافر نہیں, کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا. رہنا کس لیے ہے. اور پھر اسی بات کو حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اصل میں الفاظ جدا ہوتی ہیں, انداز جدا, بات سب کی ایک ہی ہوتی ہے. حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ تعالیٰ پھر کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی. حضرت مٹی ہے نا, کیا مٹی کاٹن کا سوٹ پہننے سے مٹی نہیں رہے گی؟ کیا مٹی اگر ویسٹ کوٹ پہن لے گی تو مٹی نہیں رہے گی؟ کیا مٹی اگر گاڑی پہ بیٹھ جائے گی تو مٹی نہیں رہے گی؟ یا اگر مٹی کسی مہنگے گھر میں رہے گی تو مٹی نہیں. بھائی مٹی جو مرضی کر لے اس میں مٹی رہنا. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ کبھی بھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا ہے. شیشہ بڑا جھوٹ بولتا ہے, کبھی بھی شیشے کے دھوکے میں نہ آنا ہے. اپنی حقیقت کو یاد رکھنا, اپنی حقیقت کو. آپ فرماتے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی. مٹی پھلی ہے, اس کے رنگ ہے, مٹی دیکھ رہی ہے, مٹی بول رہی ہے, مٹی سن رہی ہے, مٹی چل رہی ہے. اللہ نے مٹی کو سونگنے کی طاقت دے دی ہے, اللہ نے مٹی کو حصے دے دی ہے مٹی. تو آپ ہمارے حالات دیکھیں, آپ کو میرے جیسا ملا ہوگا تو آپ دیکھ رہے ہیں ویک فریدہ مٹی پھلی. مٹی ویک کے مٹی پھلی بھول جاتے ہیں اکثر و بیشتر. اللہ معاف فرمائے, بس حالات اسی طرح کے چل رہے ہیں. وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تیاں سانجیاں ہوئی ہیں, لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ نہیں ہے تیاں سانجیاں ہوئی ہیں. جب بچیوں کے اسکول جانے کا ٹائم ہے پھر چونکوں میں کھڑے ہیں, جب بچیوں کے اسکول آنے کا ٹائم ہے پھر چونکوں میں کھڑے ہیں. میں آپ سب بچوں سے کہوں گا پتر کبھی بھی یہ حرکت نہ کرنا ہے. کبھی کسی کی بیٹی کے لیے چونک میں نہ کھڑا ہونا. بوڑھا تو نے بھی ہونا, بیٹی تیری نے بھی جوان ہونا بھی. آج اگر تو کسی کے لیے کھڑا ہو رہا ہے تو پھر کل کو تیری کے لیے بھی کھڑا ہو جائے. اگر تو چاہتا ہے نا کہ کل کو تیری بیٹی کے لیے نہ کھڑا ہو تو پھر تو آج کسی کی بیٹی کے لیے نہ کھڑا ہو. وقت بدلتے کون سا پتہ لگتا ہے. کبھی میں بھی یہ بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو میں بھی کبھی نہیں کی طرح تھا. ایک وقت تھا جب داڑھی نہیں تھی, ہم اسکول جایا کرتے تھے, پھر اللہ نے داڑھی دے دی. راستہ سامنے دیکھا کہ ایک بال سفید آیا, پھر ہم نے دیکھا 2 آئے, پھر ہم نے دیکھا 3 آ گئے. اب دیکھ لو دیکھتے دیکھتے آپ کے سامنے یہ سفید سے سفید ہوتی جائے گی. وہ جتنی سفید ہوتی جائے گی یہ ساتھ ساتھ پیغام دے کے آ رہی ہے سلیمان موت نیڑے. جتنی سفید ہوتی جائے گی یہ اتنا ہی پیغام آتا جائے گا سلیمان موت نیڑے. ہاں بھائی محمد پاک صاحب نے کہا بھی تو ہے. آپ فرماتے ہیں کالے وال مسافر ہوئے, کالے وال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے. یہ علماء بیٹھے ہیں, یہ سب سے پہلے سفید بال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آئے. اس سے پہلے یہ سفید بال نہیں تھے کسی کے, اور جنت میں بھی کسی کے بال سفید نہیں ہوں گے. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کسی کے سفید نہیں تھے, جنت میں بھی سفید نہیں ہوں گے. تو اگر اللہ چاہیں تو پھر اللہ قادر ہے کہ یہاں بھی کسی کے سفید نہ ہو. اللہ یہ طاقت رکھتے ہیں, اللہ قادر ہے اس چیز کہ اگر چاہیں تو یہاں بھی نہ ہو. لیکن کیا ہے, میں کہتا ہوں اللہ نے حضور نبی علیہ السلام کی امت پہ بڑا کرم کر دیا کہ امت کو سفید بال دے دی. اور سفید بال کیا پیغام لے کے آتے ہیں؟ کالے بال مسافر ہوئے, چٹیاں ڈیرے لائے, ویک محمد بخشا موت سنے ہی آئے. یہ سفید بال نہیں حضرت, یہ پیغام آ رہا ہے مالک کا. ہرانے والا بال پیغام لے کے آ رہا ہے, مولوی جی بس کرو وقت نیڑے آ رہا ہے. ہاں بھائی وہ 15 سال کی عمر میں تو نہیں نہ آئے, وہ 17 سال کی عمر میں تو نہیں آئے, وہ 25 سال کی عمر میں تو نہیں آئے, ایک عمر میں ہی آئے ہیں جا کے. یہ کیا پیغام لے کے آئے ہیں؟ سلیمان لڑکپن گزر گیا, جوانی گزر گئی. ہاں اب سفید بال آئے ہیں, تیاری کر. اور پھر حضرت بابا فرید نے بھی لکھا, آپ بھی فرماتے ہیں اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور. اٹھ فریدہ ستیا تیری داڑھی آیا بھور, اگا آ گیا نیڑے پیچھا رہ گئی دور.